وعلى آله وأصحابه الأتقياء وصل على أفضل الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأفضل الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه فأدخله الله الجنة. وفي رواية أخرى: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية أخرى: كسب الحلال فريضة بعد الفريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بآواز بلند دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لیں. مجمع تو اچھا خاصا ہے لیکن درود کی آواز نہیں ہے، بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب التعظیم معزز مکرم محترم محتشم علماء کرام مشائخ عظام مہمانان گرامی اسلام کا درد دل رکھنے والے میرے غیرت مند بزرگوں
بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میں سب سے پہلے برادر مکرم مجاہد اسلام حضرت مولانا عبد المالک جنیجو صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کو اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ وہ طلباء کرام جن کے سروں پر آج دستار فضیلت سجی ہے، ان کو، ان کے والدین، عزیز و اقارب، ان کے اساتذہ اور ادارے کے منتظمین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کبار علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کے تفصیلی بیانات آپ کے سامنے ہوں گے۔ میں صرف چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، بغیر کسی تمہید کے۔ آپ میں سے اکثر حضرات یا سب ہی حضرات اس بات کا علم رکھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا تعلق سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے ساتھ ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے اگر وہ اکیلے نماز پڑھے تو نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اگر امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، چونکہ احناف کے ہاں مسئلے کے اعتبار سے امام کی جو قراءت ہوتی ہے وہ مقتدی کی طرف سے کافی ہوتی ہے، لہذا امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا، اگرچہ اس کی بعض صورتیں ایسی نکل سکتی ہیں کہ وہ پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن اکیلے جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ مسئلے کے اعتبار سے سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں، فرائض میں 2 رکعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی ملائی جاتی ہے، لیکن سورہ فاتحہ اپنی ذات کے اعتبار سے نماز کے اندر واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اس کو چھوڑتا ہے، اکابر بیٹھے ہیں، یا اس سے سورہ فاتحہ رہ جاتی ہے تو گویا کہ ایک واجب رہ جاتا ہے، سجدہ سہو کرنے سے یہ واجب ادا ہوتا ہے۔
اتنا بڑا مجمع ہے، الحمدللہ مسلمانوں کا مجمع ہے، توحید پرستوں کا مجمع ہے۔ ذرا ہاتھ بلند کریں کہ یہ مجمع مسلمانوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ مسلمانوں کا مجمع ہے، لیکن میں اپنے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس مجمع میں بہت سارے میرے بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہوں گے، پیغمبر کا امتی بھی کہلواتے ہوں گے، صحابہ کا عاشق بھی کہلواتے ہوں گے، اہل بیت کا غلام بھی کہلواتے ہوں گے، لیکن ان کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی۔ کہلواتے ہوں گے مسلمان، لیکن اگر ان سے پوچھ لیا جائے میرا 10 سال 15 سال 20 سال کا مسلمان ہوگا، اس کو سورہ فاتحہ زبانی تو دور کی بات ہے، دیکھ کر بھی پڑھنی نہیں آتی ہوگی۔ مسلمانوں، آج ہم دستار فضیلت کے پروگرام میں آئے ہیں، علماء کے وعظ ہم سن رہے ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے، ہماری بستیوں میں کئی مسلمانوں کے گھر ایسے ہوں گے ایک ایک ہفتہ بھی ان گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ، قرآن تو دور کی بات، 5 وقت کی جو نماز فرض ہے، کئی میرے مسلمانوں کے گھر ہوں گے، ان گھروں میں ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ آج میں اور آپ افسوس کرتے ہیں، پریشان حال ہیں، ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہو گئے، اتنی مہنگائی ہو گئی، ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ مسلمانوں، جب میں اور آپ اپنے گھروں سے رب کے احکامات کو نکالیں گے، قرآن جیسی مقدس کتاب کو دور کریں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکالیں گے، تو کیا ہم پر عذاب نہیں آئے گا؟ کیا ہم پر ایسے حکمران مسلط نہیں ہوں گے جو وطن عزیز کی نوجوان بچیوں کی عزتوں کو لوٹیں گے، جو غریبوں پر ظلم ڈھائیں گے، ان کے مال و جائیداد پر قبضہ کریں گے؟ یہ تب ہی ہوتا ہے جب ہمارے اعمال درست نہیں ہوتے، ہمارا کردار درست نہیں ہوتا، ہمارے اخلاق درست نہیں ہوتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہماری زبان سے کتنے لوگ محفوظ ہے، ہمارے ہاتھوں سے کتنے لوگ محفوظ ہے، کتنے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہے، کتنے لوگوں کو ہم گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کی عزت محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، آبرو محفوظ نہیں۔ یہ کارروائیاں کرنے والا کوئی امریکی تو نہیں آ رہا، کوئی لندن والا تو نہیں آ رہا، کوئی روس والا تو نہیں آ رہا، کوئی ہندوستان
بلوچستان سے اٹھ کر تو نہیں آ رہا، اگر گاڑی چھینی جاتی ہے تو میرے صوبے کا بندہ چھینتا ہے، کسی کا مال لوٹتا ہے تو یہاں کا رہنے والا لوٹتا ہے، کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو میرے شہر میں رہنے والا ڈاکہ ڈالتا ہے۔ جب ہمارا یہ حال ہوگا تو اس ملک کے اوپر رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ سندھ سے تعلق رکھنے والوں، تھانہ بولا خان سے تعلق رکھنے والوں، یہ جو سرزمین بچی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ان مدارس کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ وہ مدارس کہ جہاں پر معصوم بچے فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا امام الانبیاء، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، سرور کونین، رسول الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی قوم، کسی علاقے، کسی محلے کے اندر گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ شاید اس پر اللہ کا عذاب آ جائے، لیکن اس محلے میں کوئی بچہ قرآن پڑھتا ہے، اس قرآن کی برکت سے پورے علاقے سے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، بات چلی تھی سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ دنیا کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو کامیابی کے راستے پر لے جائیں گے، ہماری طرف آ جاؤ، ہم آپ میں کامرانی کی طرف لے جائیں گے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم آپ کو پریشانیوں سے دور کر دیں گے۔ مسلمانوں، یہ قرآن رب کی نازل کردہ کتاب ہے جس کے متعلق رب نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے برحق ہونے میں، جس کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینا، دنیا میں بہت سارے لوگ کلام کرتے ہیں قرآن کتنا ہے، پارے کتنے ہیں، آیات کتنی ہیں، الفاظ کتنے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس خلاق عالم نے خود اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ یہ قرآن میرے اور آپ کے پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہوا، پیغمبر نے بیٹھ کر یہ قرآن حضرت صدیق اکبر کو پڑھایا، حضرت فاروق اعظم کو پڑھایا، حضرت عثمان غنی کو پڑھایا، حضرت علی المرتضی کو پڑھایا، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پڑھایا۔ پیغمبر پر جو قرآن نازل ہوا ترتیب سے ہٹ کر اقرا سے نازل ہوا، ترتیب کے حوالے سے ابتدا الحمد سے ہوتی ہے اور انتہا والناس پر ہوتی ہے۔ یہ قرآن 7 منزلوں پر مشتمل ہے، یہ قرآن 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ وہ
وہ خلاق عالم اعلان کرتا ہے اس کو نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہی قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پیغمبر پر آیا، پیغمبر نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا، ائمہ محدثین ائمہ مجتہدین سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ آج تھانہ بولا خان کے اندر مولانا عبد المالک صاحب کے مدرسے میں جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے یہ وہی قرآن ہے، ہو بہو اول سے آخر تک وہی قرآن ہے جو پیغمبر نے مسجد نبوی میں پڑھایا، جو پیغمبر نے صفہ کے چبوترے پر پڑھایا، جو پیغمبر نے دار ارقم میں پڑھایا، یہی وہ قرآن ہے جو آسمان دنیا پر بھی ہے، یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھنا کائنات کی انسانیت الٹی لٹک جائے، قرآن کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرے، قرآن کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کرے، ان کی قوتیں، ان کی تحریکیں، ان کی کوششیں، ان کی جد و جہدیں ختم ہو جائے گی، قرآن اپنی اصلی حالت پر رہے گا۔ مسلمانوں، قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہیں جھگڑا ہو جائے تو قرآن کو لاؤ قسم اٹھائیں، اس لیے نہیں آیا کسی کا قتل ہو جائے تو میری مائیں بہنیں قرآن اٹھا کر لے جاتی ہیں، کوئی قسم کا معاملہ آئے تو قرآن کو پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن تو اس لیے آیا میں اور آپ قرآن کے الفاظ بھی پڑھے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھے، قرآن کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کو حاصل کرے۔ قرآن کے اوپر آؤ گے، قرآن کو پڑھو گے، یہاں عقائد بھی ملیں گے، قرآن کو پڑھو گے عبادات بھی ملیں گی، قرآن کو پڑھو گے معاملات بھی ملیں گے، قرآن کو پڑھو گے اخلاقیات بھی ملیں گی، قرآن پڑھو گے معاشرت بھی ملے گی۔ قرآن کے قریب آ جاؤ، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ بے شک یہ قرآن جو قومیں قرآن سے جڑتی ہے، قرآن کو سینے سے لگاتی ہے، قرآن تلاوت کرتی ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرتی ہے، رب تعالیٰ کی ذات ایسی قوموں کو بلندیاں عطا کرتی ہے، اور جو قومیں قرآن کو دور کرتی ہے، قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہے، وہ قومیں تنزلی میں اور ذلت اور پستی میں چلی جاتی ہیں۔ آج وعدہ کرو کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اور جن بڑوں کو قرآن نہیں آتا اب آؤ قرآن کو سیکھو۔ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے، کل قیامت میں آپ کا حشر ان لوگوں میں ہوگا جو قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے۔ دعا مانگتے ہیں ہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ علماء لکھتے ہیں وللضالین، آمین کے بعد جو اگلے الفاظ ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے بندے تو نے دعا مانگی ربا مجھے سیدھا راستہ دکھا، کامیابی کا راستہ دکھا، ہدایت کا راستہ دکھا، کامرانی کا راستہ دکھا۔ اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب،
اے بندے کامیابی کا راستے پر جانا چاہتے ہو، یہ اس کتاب کا راستہ ہے، اس قرآن کا راستہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی قرآن ہے جو سب سے زیادہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ آؤ اس قرآن کو سیکھو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، کل آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ یہی قرآن تو تھا جو وحی نازل ہوتی رہی، پیغمبر نے صحابہ کو سکھایا، وہ صحابہ جو کل تک دنیا کے معاملات سے تعلق رکھتے تھے، جب ان کا تعلق قرآن سے جڑ گیا، وہ قوم کے ہادی بن گئے، وہ قوم کے رہنما بن گئے۔ جب ان کے سینوں میں قرآن آیا، ان کی زندگی قرآنی تعلیمات کے مطابق گزری، پیغمبر کی سیرت کے مطابق گزری، تو رب نے دنیا میں اعلان کر دیا اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم الفائزون۔ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں دنیا میں اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے جو رب سے راضی ہو گئی اور جن سے رب بھی راضی ہو گیا۔ تھانہ بھولے خان کے مسلمانوں، آؤ تمام جھگڑوں کو ختم کر کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ قرآن ان مدارس سے ملے گا، ان علماء سے ملے گا، ان اہل اللہ سے ملے گا، ان دینداروں سے ملے گا۔ بچوں کو مدارس میں داخل کرو، خود وقت نکالو، تبلیغ کے میدان میں نکلو، اس ماحول میں جاؤ گے، انشاءاللہ زندگیاں بدلتی چلی جائیں گی۔ قرآن کو پڑھو، پیغمبر کی سیرت کو پڑھو، صحابہ کی سیرت کو پڑھو، صحابہ کے واقعات کو پڑھو۔ یہ دین آج آپ تک مجھ تک پہنچا، یہ قرآن آج ہم تک پہنچا، یوں ہی نہیں پہنچا۔ صحابہ کرام نے اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی ترویج کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کریا ہے، اپنے گھر والوں کو بیوہ کروایا، لیکن اس دین کی اشاعت کو نہیں چھوڑا۔ کاروبار قربان کیا، رشتہ داریاں قربان کی۔ کیا وجہ تھی کہ مکہ اور مدینہ چھوڑ کے وہ صحابہ سندھ کی دھرتی پر آئے، مکہ اور مدینہ چھوڑ کے وہ صحابہ بلوچستان کی دھرتی تک آئے۔ کیا وجہ تھی؟ وہ صحابہ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کشمیر کی دھرتی تک پہنچے ہیں، افریقہ کے جنگلات تک پہنچے ہیں، اور کچھ نہیں، ان کے دل میں درد تھا قرآن عام ہو جائے، پیغمبر کی سیرت عام ہو جائے، پیغمبر کی تعلیمات عام ہو جائے۔ اسی درد کو لے کر وہ صحابہ چلے تھے۔ آج یہ علماء کرام اسی درد کو لے کر آپ کے دروازے پر آئے ہیں۔ آج عزم کر لو، ارادہ کر لو، خود بھی قرآن پڑھیں گے، اپنی گھر والیوں کو بھی قرآن پڑھوائیں گے، اپنی بچیوں کو بھی دین پڑھوائیں گے، اپنے بچوں کو بھی دین پڑھوائیں گے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، پیغمبر نے فرمایا ضروریات دین کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا خیال ہے مدارس کو کامیاب کرو گے؟ ان مدارس کا تعاون کرو گے؟ ان علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کرو گے؟ یہ جو دعا آپ نے پڑھی، آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگلا جملہ صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ یہاں دعا مانگی، ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم،
جن پر آپ کا انعام ہوا وہ کون سے لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ آگے آپ بھی ہر نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ربا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو لوگ دنیا میں گمراہ ہو گئے۔ علماء بیٹھے ہیں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، علماء مفسرین لکھتے ہیں مغضوب علیہ اور ضال سے مراد یہاں پر یہود اور نصارہ ہے، وہ یہود اور نصارہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو دنیا کے اندر گمراہ ہوئے۔ آج کا مسلمان ان یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، ان عیسائیوں کے نقش قدم پر چلنے کو اپنے لیے خوش بختی سمجھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، بندے نے دعا مانگی ہدایت کی، آگے کہا ربا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ علماء نے لکھا اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے۔ آؤ مسلمانوں، آج تہیہ کر لو، جو یہود کا طریقہ ہوگا، جو نصارہ کا طریقہ ہوگا، کبھی بھی ہم اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر کوئی آدمی ان یہودیوں سے محبت رکھے گا، ان نصارہ سے محبت رکھے گا، اس پیغمبر کے اس فرمان کی روشنی میں المرء مع من احب، دنیا میں جو انسان جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ پاکستان میں رہنے والا اگر کوئی پیغمبر کے طریقے کے خلاف، صحابہ کے طریقے کے خلاف یہودیوں کے ساتھ محبت رکھے گا تو اس کا حشر کل پیغمبر کے ساتھ نہیں، صحابہ کے ساتھ نہیں، اہل اللہ کے ساتھ نہیں، ان یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کا آخرت میں حشر ان نصارہ کے ساتھ ہوگا۔ آؤ ان یہود و نصارہ کی محبت کو دل سے نکال کر کے اپنے دلوں میں پیغمبر کی محبت کو بٹھاؤ، صحابہ کی محبت کو بٹھاؤ، اہل بیت کی محبت کو اٹھ بٹھاؤ، انشاءاللہ کل قیامت میں حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ آپ صحابہ کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں یا یہودیوں کے ساتھ؟ آپ اہل بیت کے ساتھ حشر چاہتے ہیں یا یہودیوں کے ساتھ؟ اس یہودیت کے ذہن کو قادیانیت کی صورت میں، آپ کے صوبہ سندھ میں گوہر شاہی کی صورت میں، آج پنجاب کے اندر مرزا جیلمی کی صورت میں ان چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے، ان لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ میں نوجوان طبقے سے کہوں گا جو مرزا جیلمی کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، جاوید غامدی کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، ابراہیم تبسم کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، وہ بڑی معقولی بات کرتا ہے، دنیا کے کئی ذاکرین کو بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ یہ گمراہ طبقہ ہے، یہ دنیا داری کے اندر لوگوں کو لے کر ان کے ذہنوں کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اہل حق علماء کے ساتھ جوڑو، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سرخروئی آپ کو ملے گی اور آخرت میں بھی اہل اللہ کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔